اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک آئی ایس آئی، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، نگراں اعلیٰ دائرہ مہدویہ شہزاد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ حزیرہ مہدویہ شہزاد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ مصطفی مسجد مرکزی عیدگاہ دائرہ مہدویہ شہزاد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح الدائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد قلوب عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ اسلام چوک مرکزی شاہراہ میجر انور شمیم عباسی شہید یو سی 10 مصطفیٰ نصرت بھٹو کالونی نازما ٹاؤن کراچی، سی یو ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خاص ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام عالم میں موجود دائرہ مہدویہ برادری، خصوصاً دائرہ مہدویہ برادری پاکستان سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آج جس سازش کا انکشاف ہوا اس سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے کہ ہمارے ہی درمیان رہتے ہوئے لوگ بک گئے۔ ایک شخص نے ہمیں دیوبندیوں کے اندر بسایا کہ ہمارا قبضہ کرایا پراپرٹی پہ، دوسرے نے بالکل وہی طریقہ اختیار کر کے ایک تنظیم کے ہاتھوں بک گئے، اور وہ تنظیم جس نے ہمارے عبادات کو قادیانی قرار دیا بغیر کسی ثبوت کے، اور ان بےغیرت لوگوں نے حلف بھی لیا۔ تو آج میں ان بےغیرتوں فیصل، اکرام اور ریحان احمد منافق کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ سازش کہ تم نے ٹرسٹ بھی بنا لیا، مصطفی فاؤنڈیشن ٹرسٹ، تو مصطفی وضاحت کر دوں، مصطفی میاں مصطفیٰ گجراتی کے نام پر ہماری مسجد ہے۔ یہ قبضہ کرنے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جب تم نے دائرے کو بھی نہیں مان رہے تم لوگ، وہ بھی دائرے کو نہیں مان رہا، تم نہیں مان رہے، اس میں فرق کیا ہے؟ دائرہ کھنڈیلا برادری ہماری شناخت ہے، کتنے اختلافات کیوں نہ ہوں، جو دائرہ کھنڈیلا برادری کو تسلیم کرے گا وہ ہماری برادری تعلق رکھتا ہے، ورنہ آٹومیٹک اس کی رکنیت خارج ہے۔ ہمیں عقیدہ چھوڑنے پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن کسی تنظیم کے ہاتھوں برادری کا سودا کرنے والوں کو نہ ہم نے کل معاف کیا نہ آج معاف کریں گے۔ اور اب تو ثابت بھی ہو گیا کہ جو عقائد ہمارے اندر غلط آئے تھے وہ ان لوگوں کے اختراع ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا ان چیزوں نہ کل تعلق تھا نہ آج ہے، اور تم لوگ بھی منافق ہو۔ اس وقت تو تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ جو عقائد ہیں یہ تو اس وقت بھی موجود تھے جب آپ لوگوں نے سید میران شاہ ید اللہ کا، جس کا دائرہ کھنڈیلا برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسے اپنا سجادہ نشین دائرہ مہدویہ پاکستان تم لوگوں نے تسلیم کیا، تو وہ خرابی تو اس وقت بھی تھی میران شاہ میں۔ اور ہمارے عقائد جو تم کہتے ہو ہمارے عقائد نہیں ہے، وہ غلط لوگوں کے عقائد ہیں۔ جس طرح دوسرے فرقوں کے اندر شرک و بدعت عام ہے، اسی طرح ہمارے اندر بھی آ گئی ان کی دیکھا دیکھ، تو اس سے نہ ہمارا کل تعلق تھا نہ آج تعلق ہے۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ختم نبوت کا یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اس کو ہم کافر کہیں گے، کوئی بھی ہو، میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو تمہاری منافقت ظاہر ہو گئی، تم نے جو ہے دعوت اسلامی سے قوم کا سودا کیا، تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ سودا تمہارا ناکام ہو گیا، وقت سے پہلے تمہارا بھانڈا پھوٹ گیا، اور پوری قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے، بے ضمیر لوگوں نے، غداروں نے، محسن ایڈوکیٹ بدماش دہشت گرد کی طرح قوم کا سودا کیا۔ اور یہ دیکھیں آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، قوم کو 25,000 روپے اور غیروں کو 30,000 روپے، لاکھ روپیہ ڈونیشن دے رہے ہیں، مسجد کو پلاٹ دے رہے ہیں۔ ابھی آج تک تم نے 1 روپیہ دیا نہیں انجمن کو، 100 روپے زیادہ چندہ نہیں دیتے تھے کالے کی ڈھانی والے، وہ بھی حبیب صاحب 100 دیتے تھے پھر دیتے تھے، اور تمہارے پاس لاکھوں روپے آیا کہاں سے؟ تو تم نے بھی لوٹ مار کی نا اس وقت جب تم لوگ اس انجمن میں شامل ہوئے عرفان شاہ کے ساتھ، اور ہماری زمین بکوائی تم لوگوں نے، اس وقت تو کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر دوسری تنظیم بنائی تم نے، اس میں بھی سرپرست اعلیٰ میران شاہ صاحب، کوئی اعتراض نہیں تھا تم لوگوں کو، کوئی عقائد غلط نہیں تھے۔ وہ منافق سب سے بڑا دانش رضا خان اتنے سالوں تک برادری کا مال کھاتا رہا، امامت کرتا رہا، تو اسے کوئی غلطی نظر نہیں آئی،
کوئی غلطی نظر نہیں آئی ہماری برادری میں، اور منافق نے قوم کا سودا کر کے بعد میں کیڑے نکال رہا ہے۔ ابھی تو بھی تو امامت کر رہا تھا نا، پڑھا لکھا، ہم تو جاہل تھے، تو عالم بن گیا تھا نا، اور پھر انڈیا کے آگے لیے جا رہا تھا تو بھائی، کہ غلط عقائد سیکھنا ہے۔ تو یہ تم لوگ تو ان سے بھی بدتر نکلے، یہ تو پھر بھی کھلے دشمن ہیں ہمارے۔ دانش رضا خان، محسن ایڈوکیٹ بین الاقوامی دہشت گرد ہیں یہ لوگ، ان کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ تو پھانسی چڑھیں گے لیکن تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہم۔ تمہارا بانڈا پھوٹ چکا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہارا مصطفی فاؤنڈیشن اور دعوت اسلامی تمہیں مبارک ہو، انہی کے ساتھ رہو، اور برادری کا نام استعمال نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ کیا ہے کھنڈیلا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیا دعوت اسلامی کا انڈیا میں کوئی ہے؟ ہمارے دائرہ کھنڈیلا میں کوئی ٹرسٹ بنا ہوا ہے وہاں دعوت اسلامی کا وجود ہے؟ اتنی بڑی منافقت کی تم لوگوں نے یار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہارا راز آشکار کر دیا، اس پارٹی میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا تم نے ٹرسٹ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس چیزیں بھیج دی، تمہاری منافقت کا پول کھل چکا ہے، اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دائرہ کھنڈیلا برادری کو مانے گا وہ ہم میں سے ہے، ورنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن برادری اپنی جگہ، ہم برادری میں انتشار نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے بھی کہا تھا عقیدہ کچھ بھی رکھو، لیکن برادری کی شناخت کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ محسن ایڈوکیٹ نے بھی سازش کی اور تم نے بھی سازش کی، تمہاری سازش کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی بانڈا پھوڑ دیا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور منافقین کی تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، اور منافق کا تو جو ہے روز محشر جو حشر ہوگا وہ کافروں میں ہوگا۔ منافق کی معافی نہیں ہے، گناہ گار کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں آخری وقت میں بھی، لیکن منافق کی معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا۔ تو تم لوگوں منافق، ایک محسن ایڈوکیٹ تھا، دانش رضا خان، یہ لوگ منافق تھے، اب دوسرے تم ان سے زیادہ خطرناک ہے کہ تم نے خفیہ فاؤنڈیشن بھی بنا لی، اور برادری کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ برادری کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہو۔ تو ابھی برادری کا بیڑا غرق کر دیا تم لوگوں نے، جا کے ہمارے اباؤ کو قادیانی قرار دے دیا تم لوگوں نے اپنی جان مال بچانے کے لیے۔ تو تمہیں مبارک ہو بھائی، ہے دعوت اسلامی یا سنی تحریک جو بھی ہے وہ تمہاری ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ ہوگا۔ ہم اپنے عقیدے میں بالکل صحیح ہیں، کسی کی جرت ہے تو آئے کورٹ میں ہمیں ثابت کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ منافقت تمہاری پردہ کھل چکا ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں تم منافقوں کی۔ فیاض صاحب اور جتنے بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں سب پر لعنت ہے، جھوٹوں کو، منافقوں پر۔ اس کے ساتھ ہی میں امام نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری برادری کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کل محسن ایڈوکیٹ نے ہماری برادری کا سودا کیا، اور آج ان منافقوں نے کیا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ ابھی ہم سے بڑا کوئی اہل سنت ہے کیا؟ یہ تو سارے اماموں کے ماننے والے ہیں، کہاں سے اہل سنت ہو گئے؟ یہ تو اپنے الگ الگ مسلک بنائے بیٹھے، جبکہ مسلک ایک ہے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ۔ یہ امام جو ہے ان کی کیا حیثیت ہے حضور ان کے سامنے؟ تو یہ منافقت ہے نا، بات حضور کی کرتے ہو اور پیروی کرتے ہو اماموں کی، شرم سے ڈوب مرو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکپرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔